آج کی کہانی ایسی ناسمجھ لڑکی کی سبق آموز کہانی ہے جو بتاتی ہے میں نے جلدی سے سامان پیک کیا اور کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترنے کے بجائے میں اوپر چھت کی طرف چڑھنے لگی۔ چھت پہ پہنچتے ہی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے گھبرا کے فون کو سائلنٹ پہ کیا۔ فون اٹھایا۔ عرفان کہاں پر ہو تم؟ میں نے اپنا سارا سامان پیک کر لیا ہے، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ گھبراؤ نہیں، میں بس پہنچنے والا ہوں۔ یہ سن کے شفا کی جان میں جان آئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبراتے ہوئے چھت کے بننے کے پاس گئی اور نیچے دیکھنے لگی۔ نیچے دیکھتے ہی جیسے اس کی سانسیں رک سی گئی ہو۔ اس نے دیکھا کہ عرفان بائک پہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ آیا ہے اور اس نے اپنے دونوں دوستوں کو گلی کے کنارے پہ ہی اتار دیا اور میرے گھر کی طرف رخ کیا۔ شفا نے گھبراتے ہوئے دوبارہ عرفان کو کال ملائی اور پوچھا کہ تم اکیلے آئے ہو یا کوئی اور ساتھ ہے؟ عرفان نے کہا کہ شفا میں اکیلا آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی شفا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اس نے خود عرفان کو دو دوستوں کے ساتھ دیکھا۔ عرفان نے اس سے پوچھا کہ اس نے گھر سے اپنی نقدی اور زیور پکڑے ہیں۔ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آگے سے اس نے غصے میں جواب دیا کہ میں نہیں آ رہی نیچے، چلے جاؤ یہاں سے اور مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا، اور کال کاٹ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عرفان نے دوبارہ کال کی اور بڑے پیار سے بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنے کہے جھوٹ پہ پردہ ڈالنے کے لیے بڑے پیار سے بولا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میرے ساتھ سچ میں کوئی نہیں ہے، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ آگے شفا نے چیختے ہوئے بولا کہ میں نے تمہاری اصلیت دیکھ لی ہے، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی عرفان نے کال کاٹ دی اور شفا گھبراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ چھت کی طرف نہ جاتی تو وہ کبھی بھی عرفان کی اصلیت نہ جان پاتی اور اپنی زندگی برباد کر بیٹھتی۔ اس نے تو ماں باپ کا بھی نہیں سوچا۔ اس طرح کی بہت سی کہانیاں ہیں۔ شفا کے سامنے تو اس لڑکے کی اصلیت آ گئی تھی، لیکن ہر لڑکی اس کی طرح اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی اور اپنی زندگی ایسے لڑکوں کے ہاتھوں برباد کر بیٹھتی ہے۔ اپنے والدین کی عزت کو رونتے ہوئے گھر سے نکل پڑتی ہے اور جب وہاں پہنچتی ہیں لیکن ان کو عزت نہیں ملتی، اور پھر وہی لڑکیاں دعائیں کرتی ہیں کہ کاش ہماری اولاد ہم پر نہ جائے۔ میرے دوستو، اس دنیا میں جو مخلص ہے آپ کے ساتھ آپ کے والدین ہیں، اور کوئی بھی آپ کا مخلص نہیں ہو سکتا۔